العالمین نے قرآن میں جا بجا یہ بات کیوں بیان کی ہے کہ کل کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے؟ یاد رکھیں اللہ نے یہ بات ہم انسانوں کے لیے قرآن میں قیامت تک کے لیے اس لیے بیان کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہوشیار کرے، ہم انسانوں کو تنبیہ کرے کہ جہاں آپ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تم تو صاحب اختیار مخلوق ہو، صاحب علم مخلوق ہو، صاحب اخلاق مخلوق ہو، تم اللہ کی تسبیح نہیں کرو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ کر رہا ہے، ہمیں ہوشیار کر رہا ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ انسان خدا کا باغی ہے جو اللہ رب العالمین کو بھول جائے، جو اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے۔ تسبیح کا ایک عملی طریقہ 5 وقت کی نماز ہے، اسی لیے ہم مسلمان اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں اور پوری کوشش کریں مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اپنے کندھے سے کندھا مسلمان کے ساتھ ملائیں، اپنا پیر ایک مسلمان کے ساتھ ملائیں، محبت کا اظہار کریں مسجد میں۔ تو یہ تسبیح کا ایک عملی طریقہ ہے۔ دوسری وجہ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا یہ کیوں کہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ کے بندو، ہم مسلمانوں کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے۔ وہ حوصلہ کیا ہے کہ اگر سارے انسان اللہ کو یاد نہیں کرتے، سارے انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اگر تم اکثر انسانوں کو اللہ رب العالمین کا باغی دیکھتے ہو، اب تو اللہ کے بندوں کھلی گفتگو ہوتی ہے خدا کے وجود پر، اور وہ علمی گفتگو نہیں ہو رہی، وہ خدا کو دریافت کرنے کے لیے گفتگو نہیں ہو رہی، وہ خدا کو ڈسکور کرنے کے لیے گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ وہ گفتگو خدا سے باغی بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ڈزنی لینڈ جو کارٹون آپ کے بچوں کو دکھا رہا ہے، اس کارٹون کے ذریعے بھی آپ کے بچوں کو خدا سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کارٹون فلم کے ذریعے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ اب تو میڈیا بہت کچھ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بات جو جا بجا فرمائی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہم مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ بھائی تم اکیلے نہیں ہو اللہ کو یاد کرنے والے، تم اکیلے نہیں ہو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے، اس راہ کے مسافر تم تنہا نہیں ہو، بلکہ یہ راہ قافلوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس تسبیح کے راستے پر تم چل رہے ہو، اس تسبیح کے راستے پر آسمان بھی ہے، اس تسبیح کے راستے پر زمین بھی ہے، اس تسبیح کے راستے پر کل کائنات کھڑی ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العالمین نے آخر یہ بات کیوں کہی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بذات خود برات کا اظہار کر رہا ہے، برات کا اعلان کر رہا ہے۔ بھئی جو لوگ سمجھانے کے باوجود، جو لوگ بتا دیے جانے کے باوجود اللہ کے نہیں ہوتے، اللہ والے نہیں ہوتے، اللہ کے قریب نہیں آتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو اللہ کے باغیوں کی اللہ کو کہاں سے ضرورت ہو گئی؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیے، چاہے کوئی منکر خدا ہو، چاہے کوئی ملحد ہو، چاہے کوئی دین بیزار ہو، لیکن وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ یاد رکھیں ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں، ایک ہمارے وجود کا پہلو ہے مادی، اور دوسرے ہمارے وجود کا پہلو ہے اخلاقی۔ مادی پہلو میں ایک منکر خدا کی تسبیح کر رہا ہے، آنکھ وہی کام کرے گی جس کے لیے خدا نے اسے حکم دیا
اس کا معدہ وہی کام کرے گا جس کا پابند اللہ نے اسے کر دیا ہے، اس کا دل دماغ وہی کام کرے گا جس کا اللہ نے اسے پابند کر دیا ہے۔ تو اپنے مادی وجود کے اندر ایک منکر خدا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، ہاں اپنے اخلاقی وجود میں وہ اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا تو پھر آسمانی بادشاہت سے بیچارہ دور ہے اور آسمانی بادشاہت کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ مزید گفتگو